ایک بہت کامن کوشچن مجھ سے ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے سعودی عربیہ کے اندر جاب حاصل کر سکتے ہیں. سعودی عربیہ آنے سے پہلے کون کون سی چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے, کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سعودی ویژن 2030 کیا ہے ایکسپیرٹس کے لیے, اس کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہیں, کون کون سی جابس جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہے سعودی عربیہ میں, کون سے پروفیشنز ہیں جو سعودی عربیہ میں ڈیمانڈنگ میں ہیں. سعودائزیشن یا جس کو نتاقات پروگرام کہتے ہیں, جس کے تھرو سعودی گورنمنٹ اپنے لوکلز کو جابس پرووائڈ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ٹائٹلز یا کچھ جابس ایسی ہیں جو صرف اور صرف سعودیز کے لیے ہیں, اس کے اوپر ایکسپیرٹس کام نہیں کر سکتے ہیں. وہ کون سی ہیں, پریکٹیکل ٹپس کیا ہیں جاب کو سیکیور کرنے کے لیے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ ٹائملی پہنچ سکیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از فرحان یوسف, یور ریسورس پرسن. اور سب سے پہلا کویشچن جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وائی سعودی عربیہ, تو میں کچھ پوائنٹس کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سعودی عربیہ کی مارکیٹ آپ کے لیے کیوں بہتر ہے, کیوں آپ کو یہاں پہ موو کرنا چاہیے. تو اس کی سب سے ایک تو پہلی ریزن ہے کہ یہاں پہ ٹیکس فری سیلریز ہیں, یعنی کہ یو آر پیئنگ زیرو ٹیکس. آلدو کہ آپ کو ہر جو بھی چیز آپ بائی کرتے ہیں, جو سروس لیتے ہیں, اس کے اوپر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس, اس کو ویٹ کہتے ہیں, وہ آلریڈی لگا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. چونکہ وہ پارٹ آف دا پرائس ہوتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ فیل نہیں ہوتا. لیکن دا ویری بیسٹ تھنگ از کہ اس مہینے کے اینڈ پہ جب آپ کو سیلری آتی ہے وہ وداؤٹ اینی ڈیڈکشنس کی ہوتی ہے, اور یہ فیلنگ جو خاص طور پر پاکستان سے آتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیکس فری سیلری پوری کی پوری آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سعودی مارکیٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ سوچا جاتا تھا یا کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے دیٹ از پیورلی آئل بیسڈ, یعنی کہ ساری کی ساری اکانومی آئل کی ٹریڈنگ اور آئل کے اوپر جو ہے وہ اسٹرکٹ ہے یا آئل کے ساتھ ہی چل رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. سعودی عربیہ بہت زیادہ گرو کر رہا ہے ادر مارکیٹ ایکسپیکٹس, ادر اکنامکس کے اندر بھی, جس میں سے ایک آپ کے پاس آ جاتی ہے سعودی عربیہ اسپورٹس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. سعودی عربیہ ٹورزم پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. ٹورزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ٹورزم ہے جو کہ آپ کے ہولی سٹیز کا ہے, وہ ایک بالکل سیپریٹ ہے اور وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سعودی عربیہ جیسے اگر ہم دیکھیں تو 2034 کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ سعودی عربیہ ہوسٹ کر رہا ہے. یہاں پر بہت سے سٹیز کے اندر آپ کے سیزنل ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ریاض سیزن ہو گیا, جیسے کہ آپ کا جدہ سیزن ہو گیا. یہاں پہ فور کپل آف منتھس آپ کی انٹرنیشنل آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بہت سے ایسے آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو ٹورزم از اندر تھنگ جس پہ سعودی عربیہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. ایک اور چیز جس کو سعودی عربیہ بہت زیادہ پرسیو کر رہا ہے دیٹ از دا ٹیکنالوجی. اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے جب وہ سعودی عربیہ میں آئے تو ان کے ساتھ سعودی عربیہ نے $1 بلین کی ڈیلز کی, جسٹ بیکاز سعودی عربیہ جو ہے وہ اس مارکیٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اب اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہا ہے. اور جب اتنی تمام کے تمام سیکٹرز پہ ڈائیورسٹی آ گئی ہے تو اوبویسلی اس سے بہت زیادہ جاب مارکیٹ بھی کریٹ ہوئی ہے. اور سعودی عربیہ کے اندر ایکسپیرٹس کی ضرورت ہمیشہ اور رہے گی. ایک اور جو سعودی عربیہ کی بہت پازیٹیو چیز ہے جو ایز اے مسلم ہم سب کو بہت اچھی لگتی ہے دیٹ از دا ایکسیس ٹو مکہ اینڈ مدینہ. اٹس جسٹ لائک کہ آپ اپنے ویکیشنس کے اندر کوئی آپ کو لانگ ہالیڈے آ گیا تو آپ نارتھرن ایریا میں چلے جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. یہاں پر موسٹ آف دا ٹائم ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکہ یا مدینہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور بینگ اے مسلم یہ سب سے امپورٹنٹ یا سب سے ایک اچھا فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ جب دل چاہا آپ مکہ مدینہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. فیملی کو لے کے آنا, ان کی پروسیسنگ کروانا کمپیریٹیولی جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے یورپین کنٹریز ہیں ان کی نسبت یہ کمپیریٹیولی بہت ایزی ہے. اب ایک چیز جو بڑی کامن پوچھی جاتی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سعودی عربیہ آنے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ڈیسیجن لینا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ سعودیہ میں جاب سیکیور کرتے ہیں, جس کا میں بھی آپ کو بتاؤں گا کون کون سے پلیٹ فارمس ہیں, کیسے کیسے آپ سیکیور کر سکتے ہیں جاب کو, تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے جو پیکیج ہوگا آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے ود ایوری تھنگ.
ایوری تھنگ مین کہ کیا آپ کو ہاؤسنگ فیسلٹی دی جا رہی ہے, اکوموڈیشن دی جا رہی ہے, کیا آپ جس کمپنی کے ساتھ جاب کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ آپ کو دی جا رہی ہے. اوبویسلی میڈیکل از مینڈیٹری فرام دا گورنمنٹ سائڈ, تو اوبویسلی اگر کہیں پہ بھی جاب کرتے ہیں تو میڈیکل تو آپ کو پرووائڈ کرنا اٹس مینڈیٹری فار دا کمپنی. کمپنی ایکسپیٹس کو جو ہے اینول ایک ٹکٹ دیتی ہے, اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے, آپ کا فیملی ویزا ہے یا آپ کا فیملی کانٹریکٹ ہے, تو آپ کی مسز اور 2 بچوں کو ساتھ میں ٹکٹس پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کا ٹوٹل پیکج جو ہے وہ سیلری پلس اکوموڈیشن پلس ٹرانسپورٹ پلس میڈیکل پلس ٹکٹ ہوگا. تو آپ نے اس تمام کے تمام پیکج کو کنسیڈر کرنا ہے. موسٹ آف دا کمپنیز آپ کو ٹوٹل پیکج کے ساتھ جو ایڈیشنل بینیفٹ دیتی ہیں اس میں میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے. اگر آپ فیملی کے ساتھ موو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز لازمی کنفرم کرنی چاہیے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سنگل پرسن بیسڈ ہے یا آپ کا کانٹریکٹ فیملی بیسڈ ہے, تاکہ آپ کل کو اگر آپ اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں اور اگر آپ کا کانٹریکٹ فیملی بیسڈ نہیں ہے تو شاید کمپنی آپ کو اس پہ سپورٹ نہ کرے. فیملی کو اگر لانے کا آپ ساتھ میں پلان کرتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فیملی کی ڈپینڈنٹ فی جو ہے موسٹ آف دا ٹائم, وین آئی ایم سیئنگ موسٹ آف دا ٹائمس کا مطلب ہے کہ کچھ کمپنیز آپ کو اس میں سپورٹ بھی کرتی ہیں آپ کی ڈپینڈنٹ فی کا, دیٹ از 400 پر پرسن پر منتھ, اور وہ آپ کو فار این ایئر اکٹھی دینی پڑتی ہے. دیٹس مینس کہ اگر آپ لیٹ سے آپ کے 4 فیملی ممبرس ہیں تو ان 4 فیملی ممبرس کی اراؤنڈ 19-20,000 آپ نے اکٹھا پے کرنا ہے اپنے اقامے کے لیے فیملی کے. اب اس میں کمپنی کیا سپورٹ کرتی ہے, تو جب بھی آپ اگر جاب پہ ڈسکس کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ آفر کو, تو آپ پورے کا پورا پیکج ڈسکس کریں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی لیونگ کوسٹ کیا ہے, یعنی کہ جو جاب لوکیشن ہے اس پہ آپ کی بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کریں گی. مے بی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دمام یا جدہ یا جبیل سائٹ پہ جابس کرتے ہیں یا یمبو سائٹ پہ جاب کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی کمپیریٹیولی اگر سیلری کم ہوتی ہے تو ان کی لیونگ کاسٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے. لیٹس سپوز کہ اگر آپ ان کے مین سٹی ریاض میں رہتے ہیں جہاں پہ میں بھی رہتا ہوں, تو وہاں پہ آپ کو اکوموڈیشن یعنی کہ جو آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا یا روم ہوگا وہ کمپیریٹیولی دوسرے سٹیز کی نسبت کافی مہنگا ہوگا. تو آپ نے لوکیشن کو لازمی ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ ہر جگہ کی cost of living in terms of transport, in terms of accommodation, in terms of آپ کی ڈے ٹو ڈے انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز, ان سب کی کوسٹ جو ہے سٹی ٹو سٹی بہت ویری کرتی ہے. تو آپ نے لوکیشن کو بھی بہت زیادہ کنسیڈر کرنا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فیملی ویزا پالیسی لازمی دیکھنی ہے کہ اگر کمپنی آپ کو فیملی ویزا میں سپورٹ کر رہی ہے تو کیا وہ آپ کو صرف ٹکٹ اور میڈیکل میں سپورٹ کر رہی ہے, یا وہ آپ کو اقامے کی جو آپ کی ڈپینڈنٹ فی ہوتی ہے اس پہ سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, کیا وہ آپ کے بچوں کی اسکولنگ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں. تو ان تمام کے تمام فیکٹرز کو آپ نے اپنے کانٹریکٹ میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی مل جائے اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ جب مجھے سیلری ملے گی یا میں اگر پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش نیپال کہیں سے بھی اگر موو کر رہا ہوں تو مجھے کیا وہاں پہ جانا میرے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو دیکھنی چاہیے کہ لیٹ سے اگر آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں اور اگر آپ موو کر رہے ہیں سعودی عربیہ, تو آپ کو کتنا سیلری کا ڈفرینس مل رہا ہے. اگر وہ ڈفرینس ایک سگنیفیکنٹ ہے یعنی ملٹیپل ٹائمز آف جو کرنٹ سیلری ہے تو آپ بالکل موو کریں. اگر آپ چند ہزار کے لیے لائک 50, 60, 70 ہزار کے لیے موو کر رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سعودی عربیہ آئیں گے تو آپ کا کوسٹ آف لیونگ بھی بڑھ جائے گا. تو شاید آپ ایٹ دا اینڈ وہی اپنے کچن ایکسپینس پورے کر رہے ہوں گے, کوئی سیونگ نہیں کر رہے ہوں گے, یا آپ اپنی فیملی کو سپورٹ پاکستان میں نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو لازمی ذہن میں رکھ کے آئیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ تھنگ جو ہے دیٹ از یور اقامہ پروفیشن. اکثر کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ ویزے کے پروسیس کو شارٹن کرنے کے لیے آپ کو کوئی ABC ٹائٹل دے دیتی ہیں, یعنی کہ لیبر ٹائٹل دے دیتی ہیں. آئی نو میرا ایک میرے کولیگ, ایک میرے دوست ہیں, میرے سینئر ہیں جو میرے ساتھ میرے سے پہلے کے بہت عرصہ 8-9 سال سے یہاں پہ ہیں, اور ہی از دا لیڈر آف دا انفراسٹرکچر ٹیم, IT کی ٹیم کے وہ لیڈ ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ الیکٹریشین کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے موو کرنا تھا کمپنی کو جلدی ریکوائرمنٹ تھی, جو پیپر پروسیس ہوتا ہے نان لیبر ویزے کا وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان سے موو کر رہے ہیں سعودی عربیہ تو آپ کو کیا کیا پروسیس, کیا کیا ڈاکومنٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کا پروفیشن وہ نہیں ہے تو آپ کو
بہت سی چیزوں پہ ایشو ہوگا. لائک سب سے پہلا ایشو تو آپ کی فیملی کے یہاں پہ وزٹ ویزاز کا ہو سکتا ہے یا فیملی ویزاز کا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا پروفیشن ریلیونٹ نہیں ہے یا آپ کا پروفیشن اچھا نہیں ہے تو آپ کو ویزاز یا فیملی کو پروسیس کروانے کے اندر بہت سے ایشوز کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جب آپ کے پاس اقامہ ہوتا ہے تو آپ کی ایکسیس جو ہے بہت سے کنٹریز کے لیے آن ارائیول ویزا کی ہو جاتی ہے. لیٹ سے اگر آپ بحرین جانا چاہ رہے ہیں, لیٹ سے آپ قطر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے, لیکن بہت سے یہ کنٹریز جو ہیں اب اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں جو آپ کی لیبر کی پوزیشنز ہوتی ہیں یا پروفیشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں جن پروفیشنز کے اندر انجینئر یا مدیر یا کنسلٹنٹ, مدیر مطلب مینیجر یا کنسلٹنٹ, اس طرح کے ڈیزگنیشنز کو تو بڑے آسانی سے ویزا دے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کے نان ایگزیکٹو ویزاز ہیں یا لیبر ویزاز ہیں اس پہ بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں. تو جب آپ آ رہے ہیں تو میک شور آپ کا پروفیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہو اور وہ اچھا پروفیشن ہو تاکہ یہاں پہ آ کے آپ کو آگے بہت سی چیزوں پہ فائدہ ہو سکے. اوکے, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی جابس ہیں آئی ٹی کے اندر یا آپ کے کنسٹرکشن کے اندر یا ہیلتھ کے, کون سی ایسی جابس اور پروفیشنز ہیں جو یہاں پہ آن ڈیمانڈ جن کی زیادہ ہے, جس کو اگر آپ کنسیڈر کر کے آئیں یا جس فیلڈ کے آپ ہیں تو یہ سعودی عربیہ مارکیٹ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لسٹ آف پروفیشنز ہے جس کو نتاقات پروگرام, جس کو سعودائزیشن بھی کہتے ہیں, اس پروگرام کے تھرو بہت سی آپ کی جو ڈیزگنیشنز ہیں یا ٹائٹلز ہیں اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے یا لمٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ سعودیز کر سکتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائٹلز ایسے ہیں جو کہ آپ کے زیادہ سکلز نہیں چاہیے, جیسے کیشیئر ہو گیا, جیسے کلرک جاب ہو گئی. تو ایسے بہت سے ایسے ٹائٹلز ہیں جو کہ اب میں لنک ڈسکرپشن کے اندر شو کر دوں گا, جہاں پہ جا کے آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر تمام کے تمام ڈیزگنیشنز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی ان میں سے کسی ایسے ٹائٹل کے ہیں تو ڈونٹ ٹرائی ٹو موو ٹو سعودیہ, کیونکہ یہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور آپ یہاں پہ جاب کو ہنٹ نہیں کر پائیں گے. کون سی جابس یا پروفیشنز جو ہیں آپ کے یہاں پہ ان ڈیمانڈ ہیں, جس میں سے موسٹ کامنلی آپ کے جو پروفیشن ہے وہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اور بہت اچھی سیلریز کی بھی آپ کو مل جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں, جیسے نیوم ہے, جیسے دریا کا پروجیکٹ ہے, جیسے ریڈ سی پروجیکٹ ہے, اور بھی دیر آر مینی پروجیکٹس. میں سعودی ویژن کی آپ کو ویب سائٹ بھی لنک کے اندر شیئر کر دوں گا, جہاں پہ آپ جا کے تمام کے تمام جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا آپ کا اسکل سیٹ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے اور آپ ان کی ڈیمانڈ کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے نیوم میں نے آپ کو بتایا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, ان کا ایک سٹی ہے جس کو ایک بڑا ہی ڈفرینٹ وے میں بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. نیوم کی ویب سائٹ جو میں شیئر کر دوں گا, وہاں پہ آپ جا کر دیکھیے گا, آپ کو بہت سے جابس جو ہیں آپ کو مل جائیں گی اور آپ اس پہ اپلائی کر کے جاب کو سیکیور کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر سائڈ پہ دیکھیں تو ڈاکٹر, نرسز اور ٹیکنیشینس جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں ان کی کافی ڈیمانڈ ہے. یہاں پہ فائنینشیل اینڈ اکاؤنٹنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ آپ کی ٹورزم پہ بہت کام کر رہا ہے, تو ہاسپٹیلٹی اور ریٹیل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لاجسٹک اور سپلائی چین کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے. اگر کچھ اسپیسیفک ہم ڈیزگنیشن یا پروفیشنز کی بات کریں تو آپ کے پاس ڈیٹا سائنٹسٹ آپ کے بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے یہاں پہ, کیونکہ سعودی عربیہ اے آئی پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. کلاؤڈ آپ کے نیٹو پلیٹ فارمز جو ہیں ان کی بہت زیادہ جابس ہیں. سائبر سیکیورٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ بومنگ ہے. آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ جابس ہیں. ڈاکٹرز اور نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اگر آپ کا پروفیشن ڈاکٹر یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا ہے تو آپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ. انجینئرس جو ہیں جس میں سول انجینئرس, میکینیکل انجینئرس, ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ. اکاؤنٹنٹس ہو گئے, آڈیٹرس ہو گئے, جو ٹیکسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کی کافی ڈیمانڈ ہے. ٹیچرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ, اسپیشلی اگر آپ کی انگلش اچھی ہے, آپ کی انگلش اسپیکنگ اچھی ہے, تو آپ بہت سی انٹرنیشنل اسکولز ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر کے جاب کو سیکیور کر سکتے ہو. لیکن خاص طور پہ آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کو اسٹیم بیس کریکولم جو ہے اس کی آئیڈیا ہو. بہت سی ایسی جابس ہیں جو کہ پہلے ڈیمانڈنگ میں تھیں لیکن اب نہیں ہے. جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے ڈرائیورس کی جابس ہیں, تو ڈرائیورس کی جابس جو ہیں
وہ اگر آپ کسی سعودی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز اے ڈرائیور تو ہاں وہ جابس ہیں. لیکن اگر آپ اوبر کریم یا کس طرح کی کسی بھی اپلیکیشن کو یہاں پہ آ کے ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں میں سعودیہ جا کے اوبر چلا لوں گا یا کریم چلا لوں گا یا بولٹ یا سما, بہت سی اپلیکیشنس ہیں, تو ٹرسٹ می آپ اس چیز کے لیے یہاں پہ نہ آئیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نتاقات پروگرام جس میں سعودائزیشن کے تھرو جو آپ کی ایسی جابس ہے جس کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ, کوئی ہارڈ اسکل سیٹ نہیں چاہیے, تو وہ تمام کی تمام جابس جو ہیں وہ سعودیز کو دی جاتی ہیں. جو کہ میں پرسنلی اگر میں دیکھوں تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ گورنمنٹ اپنی لوکلس کو سپورٹ کر رہی ہے ان ٹرمز آف جاب ہنٹنگ. تو اوبر کریم ساما بولٹ یہ تمام کے تمام جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پہ لیگلی آپ کو الاؤ ہی صرف سعودیز کو ہے. اگر آپ نان سعودی ہیں تو آپ کسی بھی اس طرح کے پلیٹ فارم میں, تو ڈرائیورس کی جابس جو ہیں آپ کرنا چاہیں تو آپ کسی کمپنی کے اندر ڈرائیور کی جاب کر سکتے ہیں. آپ ڈرائیور کی جاب کسی ایک پرائیویٹ پرسن کے ساتھ جیسے کسی سعودی کے گھر پہ کر سکتے ہیں. تو یہ کہ ڈرائیورس کی جابس جو ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اوبر کریم جیسے آپ پاکستان انڈیا میں اگر رن کر رہے ہیں تو آپ وہ چاہتے ہیں کہ میں سیم یہاں پہ آ کے کر لوں, تو دیٹس ناٹ فار یو. الیکٹریشینس کی جاب کافی زیادہ ہیں یہاں پہ, پلمبرس کی بھی بہت جابس ہیں. تو یہ بہت سے پروفیشنز ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے ڈسکرپشن باکس کے اندر میں آپ کو بہت سے ایسے پروفیشنز جو آن ڈیمانڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں. اوکے, بار بار میں ایک چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں, دیٹ از سعودائزیشن, جس کو نتاقات پروگرام کہتے ہیں. تو یہ نتاقات پروگرام ایکچولی ہے کیا, ایکسپرٹس کو کیا اس میں ایکسپرٹس کو اس کے اندر کیا سوچنے کی ضرورت ہے, یا ایکسپرٹس کے لیے کیا چیلنجز ہیں اس کے لیے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سعودی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ موسٹلی جابس جو ہیں وہ سعودیز کے لیے ہوں تاکہ ان کا جو یوتھ ہے وہ کام کی طرف لگے, ان کو زیادہ پروموٹ کیا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جاب مارکیٹ بنانے کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کو ایک کوٹا ملتا ہے. کوٹا یہ ہوتا ہے کہ اتنے % آپ سعودی رکھ سکتے ہیں, اتنے % جو آپ کے جو ہے وہ ایکسپیٹ ہو سکتے ہیں. اور کمپنی کے پاس ایک سولڈ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک ایکسپیٹ کو لے کے آ رہا ہوں کسی دوسرے کنٹری سے, تو یہ ایسی جاب ہے جس میں سعودیز کے پاس وہ اسکل سیٹ اتنا اچھا نہیں ہے, تو اس کے لیے لے کے, جیسے فار ایگزامپل کلاؤڈ ہے, کلاؤڈ کی جاب ہے, یا اے آئی کی جابس ہیں, یا آئی ٹی کی جابس ہیں, ہاسپٹیلٹی کی, ڈاکٹرز. تو چونکہ یہاں پہ شارٹیج آف ریسورسز ہے, اسکل سیٹ کی شارٹیج ہے, تو اسی لیے گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے کمپنیز کو کہ وہ ایکسپیرٹس کو دوسرے کنٹری سے لا کے یہاں پہ جاب جو ہے وہ دے سکیں. موسٹ آف دا ٹائم جو سعودیز کے لیے جاب ریسٹرکٹیڈ ہیں, جو صرف سعودی کر سکتے ہیں, وہ لو اسکلڈ جابس ہیں اور وہ ایکسپرٹس نہیں کر سکتے. جیسے میں نے بتایا کلرکس ہو گئے, کیشیئرس ہو گئے, یا اس طرح کی جو ملٹیپل جابس ہیں. ہائی اسکلڈ پروفیشنل جو ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ ہائی اسکلس پروفیشنل جو ہے وہ کمپیریٹیولی سعودیز کم ہیں, تو اسی لیے ایکسپیرٹس کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, اسپیشلی پاکستانی اور انڈین ایکسپیرٹس جو ہیں, اور ان سے بھی بہت زیادہ جو ہیں جو مصری ہیں, جو ایجپشنس ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ, کیونکہ ان کو لینگویج کا جو ہے وہ بیریئر نہیں ہے. ان کی لینگویج عربک ہے اور دے کین ایزیلی کمیونیکیٹ وتھ سعودیز, تو سعودیز ان کو اس وجہ سے زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایز این ایکسپیرٹ آپ سعودیہ میں موو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اسکل سیٹ پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ صرف آپ کے نیشنلٹی کے لوگ نہیں ہیں, دوسری نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں اور سعودیز بھی ہیں. تو ایز این ایکسپرٹ اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اپنے اسکل سیٹ پر, جو اسپیشلائزڈ آپ کی فیلڈ کے اسکل سیٹس ہیں, آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ کام کرنے کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی اسپیسیفک سرٹیفکیشنس بھی کرنی چاہیے جو کہ سعودیہ میں بہت زیادہ ضروری ہیں. اوکے, اب $1 ملین کویسچنس کی طرف آتے ہیں کہ بھائی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا یہاں پہ, یعنی کہ آپ کو جاب کیسے ملے گی, کون سے پلیٹ فارمز ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ جو سب سے میجر کامن پلیٹ فارمز چلتے ہیں, جس میں آپ کے پاس لنکڈن آ جاتا ہے, ٹاپ آف دا لائن ہے. موسٹ آف دا کمپنیز لنکڈن پہ جاب پوسٹ کرتی ہیں اور آپ کو لنکڈن کے اوپر اپلائی کر کے دیر آر مینی چانسز کہ آپ کے پاس کہ آپ وہاں سے جاب سیکیور کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس بائٹ کے نام سے ہے, نوکری گلف ہے, گلف ٹیلنٹ ہے. یہ تمام کی تمام ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے آپ سعودی عربیہ کا فلٹر لگا کے اور ان جگہوں پہ جا کر آپ اپنی اسپیسیفک ڈیزگنیشن, جس ٹارگیٹ اسکل کو آپ دیکھ رہے ہیں, جس جاب کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور آگے آپ جاب یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہیڈ ہنٹرز یا ریکروٹرز کو اپروچ کر سکتے ہیں. یہاں پر بہت سے انڈیپینڈنٹ ریکروٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں.
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سعودی عربیہ میں کام کرے، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں اور کمپنیز ان کو ہائر کرتی ہیں ٹو ہائر ریسورسز فار دیم. تو آپ ان ہیڈ ہنٹرز کو دیکھیں، ان ہیڈ ہنٹرز کو ہنٹ کریں. لنکڈ ان پہ جائیں، جو ریکروٹرس ہیں، جو ٹیکنیکل ریکروٹرس ہیں، اگر ٹیکنیکل ڈومین کے ہیں آپ، اگر کوئی فائنانس کی فیلڈ کا ریکروٹر ہے تو اس کو دیکھیں. موسٹ آف دا ٹائم ریکروٹرس نے اپنی فیلڈ اسپیسیفائی نہیں کی ہوتی، لیکن یو کین آسک دیم، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، تاکہ اگر وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو کسی آپ کے ڈومین کے لوگوں کو کر سکتے ہیں. تو آپ لازمی ہیڈ ہنٹرز اور ریکروٹرز کو لازمی اپروچ کریں، اور ان کو اپروچ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ان باکس کو آپ نے میسیجز اور میلز کے تھرو جو ہے فل کر دینا ہے. آپ نے ایک بڑا کرسپ سا شارٹ سا ایک نوٹ بنانا ہے، ایک میسیج بنانا ہے، جس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ ہو یو آر، واٹ آر یور اسکلس، اور آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو، کس جاب کے اندر انٹرسٹڈ ہو. اس کو 3 سے 4 لائنوں کا ایک چھوٹا سا پرسنلائز میسیج بنا کے، جس سے ریکروٹر کو پڑھتے ساتھ پتہ لگ جائے کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے اور آپ کی بیسٹ فٹ آپشنس کیا ہیں. وہ اپنے پرسنلائز جو بھیجنے ہیں ہیڈ ہنٹر یا ریکروٹرس کو بھیجنے ہیں، تاکہ اگر ان کے پاس کوئی جاب ہو تو آپ اس کو سیکیور کر سکیں. اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. بہت سے واٹس ایپ کے گروپس ہیں جو کہ پوسٹ کرتے ہیں اس طرح کی جابس جو کہ ان کے سرکل میں آتی ہیں، یا ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جابس ہیں تو وہ گروپس کے اندر پوسٹ کر دیتے ہیں. ان گروپس کو جوائن کریں. میں کچھ گروپس جو ہے شیئر بھی کر دوں گا آپ کے ساتھ. ان گروپس کو جوائن کریں. ایکسپرٹس کی بہت سی کمیونٹیز ہیں، فیس بک پہ ہیں، لنکڈ ان پہ ہیں، ان سب کو جوائن کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایکسپرٹس کے تھرو، جیسے فار ایگزامپل آپ کے کچھ پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہے یا انڈین کمیونٹی ہے، ان کے گروپس کو جوائن کریں، کیونکہ آپ ایز این ایکسپرٹ اپنے کسی دوسرے بھائی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ان کی کمیونٹیز کو جوائن کریں تاکہ جب اپنی اس کمیونٹی کے اندر اگر کوئی جاب پوسٹ ہو تو آپ اپنی ریلیونس دکھا کے اس میں آگے انٹرسٹ ان کو شو کروا سکیں. ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ جو ہے کہ آپ نے اپنی سی وی کو گلف کے فارمیٹ میں جو ہے وہ چینج کرنا ہے. اگر گلف کا فارمیٹ جو ہوتا ہے بڑا سمپل سا ہوتا ہے. میکسیمم 2 پیجز کی سی وی بنائیں. رزلٹ فوکس بنائیں، یعنی کہ آپ اپنی جاب کے اندر میٹریسز یا امپیکٹ شو کریں. میں اپنا ایک ویڈیو کو شیئر کر دوں گا، لنک دے دوں گا، جہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اپنی سی وی کو بہتر کرنا ہے. تو سی وی بہتر کریں. اپنی سی وی کو، آپ کا لنکڈ ان بھی ایک سی وی ہے، تو اپنے لنکڈ ان پروفائل کو بہتر کریں. گلف کے پیٹرن پہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے. ارریلیونٹ چیزوں کو بالکل obsolete کر دیں، بالکل آؤٹ کر دیں. پلین سی وی. اور موسٹ امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، موسٹ آف دا کمپنیز ATS یعنی کہ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم یوز کرتی ہیں. اگر آپ کی سی وی ATS آپٹیمائز نہیں ہے تو 90% چانسز ہیں کہ آپ ریکروٹر تک یا ہائرنگ مینیجر تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. تو اپنی سی وی کو جو ہے ریکروٹر فرینڈلی، ATS فرینڈلی کریں. گلف فارمیٹ پہ لے کے آئیں. سمپل پلین سی وی وتھ 2 پیجز جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور پڑھنے میں بھی اچھی ہو، ایزی ٹو ویژولائز ہو. اسکیم سے بچیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسکیم سے بچیں. بہت سے لوگ آپ سے پروسیسنگ فی کے نام پہ فیس لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جابس پرووائڈ کریں گے. اسکیمس ہیں. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. ان اسکیم سے بچیں، اوائڈ کریں. کچھ اسکیمرز لنکڈ ان پہ بھی ہوتے ہیں جو ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں اپنی صرف ریچ یا فالوورز بڑھانے کے لیے کہ میں سعودی عربیہ کے لیے ہائر کر رہا ہوں ملٹیپل پوزیشنز پہ، تو لائک کریں تاکہ میں آپ کا پروفائل بیچ سکوں، یا کمنٹس میں لے کے انٹرسٹڈ تاکہ میں آپ کا پروفائل دیکھ سکوں. اسکیمس ہیں یہ، جسٹ اپنی ریچ بڑھانے کے لیے. ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور اپنے لنکڈ ان پروفائل کو بہتر کریں. جو لنکڈ ان پہ آپ کے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، جو آپ کے ریلیونٹ پروفیشن کے لوگ ہیں، ان سے کنیکٹ کریں. ان پہ ان کی پوسٹ پہ ریلیونٹ کمنٹس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اپنا برانڈ بنائیں. تو اس پہ میں بلکہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا کہ لنکڈ ان پہ اپنے آپ کو برانڈ کیسے بنانا ہے. تو لازمی اس طرح کے تمام ٹپس کریں. اور جب آپ کو جاب مل جائے تو کمپلیٹ پیکج پر نیگوشیٹ کریں رادر دین سیلری. تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جابس کو کیسے دیکھنا ہے، کون سی جابس، کون سے پروفیشن امپورٹنٹ ہیں، سعودیزیشن کیا ہے، کچھ ٹپس شیئر کی. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹیشن یا آپ کا ویزا پروسیس کیا. جب آپ جاب سیکیور کر لیتے ہیں تو پاکستان سے سعودی آنے کے لیے آپ کی ڈاکومنٹیشن یا ویزا پروسیس کیا ہے. فرحان یوسف سائننگ آف. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.